بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ کو 3 طرح کے لوگوں سے معاملہ درپیش تھا۔ ایک صحابہ کرام جو کہ کچھ مکہ کے تھے مہاجر اور کچھ مدینہ کے تھے انصار، دوسرا مدینہ کے مشرکین، اور تیسرا یہودی اور بہت دور دراز کے نصارہ، لیکن قریب ترین جو مدینہ کے اطراف تھے اس میں یہودی ہی تھے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں صحابہ کرام کو جو مسائل تھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور آج کے پروگرام میں ہم یہودیوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہودیوں سے جو مسلمانوں کو مسائل تھے وہ کس طرح کے تھے اور یہودی کتنے قبیلوں میں موجود تھے۔ یہ لوگ ویسے باقاعدہ عرب کے رہنے والے تو نہیں تھے، یہ روم اور اس کے ارد گرد یمن کے علاقے سے جب ان کو مار پڑی وہاں سے یہ ہجرت کر کے حجاز میں یعنی عرب میں آ گئے۔ یہ تھے تو عبرانی زبان بولنے والے، لیکن چونکہ یہاں پہ مدینہ میں آ گئے، مدینہ کے اطراف میں آ گئے تو عرب کے لوگوں کا جو رنگ جو تھا ان کے اوپر چڑھ گیا اور یہ عربی بولنے لگ گئے، اور انہوں نے اپنے قبیلوں کے نام بھی عربی میں رکھ لیے، اور پھر اکثر ان کی رشتہ داریاں بھی عربوں کے ساتھ ہو گئیں۔ تو عرب کے قبیلوں کا جو رنگ تھا عرب قوموں کا وہ ان کے اوپر چڑھ گیا۔ ان کے اور عربوں کے آپس میں ظاہر تعلقات پھر گہرے ہوتے گئے، ظاہر شادی کی جب بندھن میں بڑھتے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی قومیت پر فخر کرتے تھے کہ ہم اعلیٰ نسل قوم ہیں اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور یہ جو عرب کے لوگ ہیں یہ امی ہیں۔ امی سے مراد یعنی بدھو، ان پڑھ اور ویشی، رذیل، پسماندہ اور اچھوت، اس طرح کے وہ معنی اس سے مراد لیتے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اعلیٰ قوم ہیں اور یہ جو ہے وہ اچھوت ہیں، اور ان کا مال کھانا بھی ہمارے لیے جائز ہے، جیسے قرآن میں آیا ہے سورہ آل عمران میں کہ قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، انہوں نے کہا کہ ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں، یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں۔ تو اس حوالے سے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور امیوں کو جو یعنی عربوں کو وہ امی اور یعنی گھٹیا قوم سمجھتے تھے۔ ان یہودیوں میں اپنے دین کے اشاعت کے لیے کوئی باقاعدہ طریقہ کار نہیں تھا، بلکہ یہ دین کے اکثر حصے کو بھلا چکے تھے۔ ان کے پاس دین کی جو جمع پونجی تھی وہ صرف فال گیری، فال کے ذریعے سے قسمت کا حال بتانا، جادوگری اور جھاڑ پھونک کا کام کرنا ہے، اور انہی چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم و فضل اور روحانی قائد و پیشوا سمجھتے تھے۔ یہودیوں کو دولت کمانے میں بڑی مہارت تھی اور بڑا ان کو فن تھا، جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت بڑی جو اکانومی ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے، بہت بڑے ادارے، فیکٹریاں وہ انہی کے ہاتھوں میں ہیں۔ امریکہ میں وہ ہیں، فرانس میں وہ ہیں، جرمنی میں اکثر اب پھیل گئے ہیں، اور اس کے علاوہ برطانیہ میں ہیں، اسرائیل تو ہے ہی انہی کا۔ عرب کے ممالک میں بھی اکثر ان لوگوں کی جو بیگمات ہیں وہ یہودیوں کی نسل سے ہیں۔ تو یہودیوں کو پہلے دن سے بڑی مہارت تھی، وہ غلہ اور کھجور اور شراب کا کاروبار کرتے تھے۔ غلہ اور جو شراب اور کپڑے جو ہیں یہ وہ درآمد کرتے تھے یمن وغیرہ سے اور شام سے، مصر سے، اور کھجوریں جو ہے وہ ان کو وہ برآمد کرتے تھے۔ عربیوں کے ساتھ ان کے جو ان سے یہ ان کی کھجوروں کے بہت سارے باغات جو تھے انہوں نے خریدے ہوئے تھے، اور بلکہ بہت سارے معاملات میں یہ عربیوں کو قرضہ دیتے تھے، اور قرضہ بھی یہ سود کے اوپر دیتے تھے، اور عرب کے جو قبیلوں کے سردار تھے وہ بڑے عیاش تھے، تو ان کی مدح سرائی میں اگر کوئی شاعر آ کے شعر و شاعری کرتا تو وہ اس پر وہ بہت سارے پیسے لٹا دیتے تھے۔ تو اس طرح وہ پیسے یہودیوں سے سود پہ لے کے آگے مفت میں لٹا دیتے تھے۔ تو اس شروع میں تو وہ اپنے باغات اور زمینیں یہودیوں کے گروی رکھتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ پیسے واپس نہ کر سکتے تو یہودی ان کے باغات کی اور زمینوں کے وارث بن چکے، اور عرب جو تھے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جا رہے تھے اور یہودی جو تھے وہ طاقتور ہوتے جا رہے تھے۔
یہ لوگ یعنی یہودی وسیسہ کاریوں، سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو قبیلہ اوس کے حلیف تھے، اور کچھ ایسے تھے جو قبیلہ خزرج کے حلیف تھے، اور ہر ایک اپنے اپنے عرب قبیلے کو شہ دیتا اور ان کے اندر وسوسے ڈالتا، دوسرے کے خلاف بغاوت اور اناد ڈالتا، اور پھر اس طرح جنگ چھیڑ دیتا۔ اور اس جنگ میں لوگوں کا ظاہرہ دونوں طرف سے نقصان ہوتا، اور دونوں طرف سے یہودی ہوتے تھے، ایک اس قبیلے کی سرپرستی کر رہا ہوتا تھا اور دوسرا دوسرے قبیلے کی۔ اور اگر کوئی قبیلہ ڈھیلا پڑ رہا ہے جنگ میں تو اس کو مزید شے دینا، اور اس کے پاس اگر پیسے کم ہو گئے ہیں تو اس کو پیسے سود پہ دے دینا تاکہ وہ جنگ کو جاری رکھے۔ اس طریقے سے وہ ڈبل فائدہ حاصل کرتے تھے، ایک تو ان کو آپس میں لڑا رہے ہوتے تھے، اور دوسرا سود کے اوپر پیسے دے کے ڈبل پیسے ادھر سے وصول کر رہے ہوتے تھے۔ یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے جو مدینہ میں اور مدینہ کے اطراف میں موجود تھے۔ بنو قینقاع یہ خزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینہ کے اندر ہی تھی۔ بنو نصیر اور بنو قریظہ جو ہے یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے، اور ان دونوں کی آبادی مدینہ کے اطراف میں تھی۔ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ خزرج اور اوس اسلام کی دعوت سے مانوس ہو چکے تھے، اور بہت سارے لوگ ان میں سے مسلمان ہو چکے تھے، اور لیکن یہ اپنے اپنے یہودی قبیلوں کے حلیف بھی تھے، اور ایک مدت سے یہی قبائل اوس اور خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے، اور جنگ بعاث میں اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے۔ تو فطری بات ہے کہ ان یہود سے اس کے سوا کوئی اور توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ اسلام کو بغض و عداوت کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ پیغمبران ان کی نسل سے نہ تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی نسل سے نہیں تھے کہ ان کی نسلی عصبیت کو جو ان کی نفسیات اور ان کی ذہنیت کا لازمی جز بنی ہوئی تھی سکون ملتا۔ پھر اسلام کی دعوت ایک صالح دعوت تھی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتی تھی، بغض و عداوت کی آگ کو بجھاتی تھی، تمام معاملات میں امانت داری برتنے اور پاکیزہ اور حلال مال کھانے کی پابندی بناتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یثرب کے قبائل آپس میں جڑ جائیں گے، کیونکہ اسلام تو بغض و عناد کا خاتمہ کرتا ہے، تو اوس اور خزرج کی جو پرانی دشمنی تھی ظاہرہ اس کا خاتمہ ہونے چلا تھا، اور ایسی صورت میں لازماً وہ یہود کے پنجوں سے بھی آزاد ہونے جا رہے تھے، لہٰذا ان کی تاجرانہ سرگرمی بھی مانند پڑ جائے گی، اور وہ اس سودی دولت سے بھی محروم ہو جائیں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گردش کر رہی تھی۔ بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں اوس اور خزرج متحد ہو گئے اور انہوں نے حساب اگر لینا شروع کیا تو کہیں ہم سے وہ پرانا حساب بھی نہ لینا شروع کر دیں جو سود کا انہوں نے ہم کو اتنا بھاری قیمت میں ادا کیا ہوا ہے، اور ہمارے جو باغات ہیں کہیں وہ واپس لینے کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں، تو اس طرح وہ زمینوں کے اور باغات کے دوبارہ مالک بن جائیں گے اور ہمارا تو کچھ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے وہ اسلام کے ساتھ ان کا بہت زیادہ بغض تھا، جس کا اظہار اگرچہ وہ شروع کے دور میں نہیں کر سکے لیکن بعد کے دور میں انہوں نے اس کا کھل کر اظہار بھی کیا۔ جب سے یہود کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اسلام اب یثرب کے اندر اپنی جگہ بنانے جا رہا ہے، تبھی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا۔ اس لیے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی تھی، اگرچہ وہ اس کے مظاہرے کی جسارت کافی دیر بعد کر سکے۔ ایک دو واقعہ ہیں، ایک واقعہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اولاد تھی، اور جب بھی میں میرے چچا اور میرے والد کہیں سے ہو کے آتے اور ان دونوں کی اولاد آگے بڑھتی تو وہ میرے چچا بھی اور میرے والد بھی سب سے پہلے مجھے ہی اٹھاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پہلے دن قباء میں بنو عمر بن عوف کے یہاں نزول فرمایا تو میرے والد محی بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر آپ کی خدمت میں صبح تڑکے حاضر ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے، بالکل تھکے ماندے، گرتے پڑتے، لڑکھڑاتی چال کے ساتھ آئے۔ میں نے حسب معمول چہک کر ان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن انہیں اس قدر غم تھا کہ بخدا دونوں میں سے کسی نے بھی میری طرف التفات نہ کیا، اور میں نے اپنے چچا کو سنا وہ میرے والد حوی بن اخطب کہہ رہے تھے، کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں خدا کی قسم
چچا نے کہا آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ والد نے کہا ہاں۔ چچا نے کہا تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادے ہیں؟ والد نے کہا عداوت، خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا۔ اس کی شہادت صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی ملتی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام ایک نہایت بلند پایا یہودی عالم تھے۔ آپ کو جب بنو النجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں باوجلت تمام حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے سوالات کا جواب دیا تو حضرت عبداللہ بن سلام یہودیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری جو قوم یہود ہے وہ بڑی الزام تراش ہے، آپ میرا اسلام ابھی ظاہر نہ کریں، ابھی فی الحال ان کو آپ بلوائیں اور آپ ان سے میرے متعلق پوچھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا کہ ان سب یہودیوں کو بلوایا اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور عبداللہ بن سلام اسی دوران پیچھے چھپے ہوئے تھے، وہ یہ سارا منظر سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی وہ ہمارے سب سے بڑے عالم دین کا بیٹا اور سب سے بڑا عالم دین ہے اور ہمارا سب سے زیادہ محبوب آدمی کا بیٹا اور سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے تو اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ فوراً ہی پھر گیا اور انہوں نے کہا وہ تو ہمارے سب سے بڑے جھوٹے کا بیٹا اور سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ یعنی یہ ان یہودیوں کی جو ہے وہ جماعت یہود کا حال تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی باہر نکلے اور فرمایا اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ جانتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے متعلق حاصل ہوا اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا۔ باقی مدینہ کے مشرکین کا کیا رویہ تھا وہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔